11ویں نمبر پر صفت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اور مخلوقات میں غور و فکر کرنا۔ اللہ رب العزت کے جو انعامات بندے پر ہیں ان انعامات میں غور و فکر کرنا، اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں یہ بہت زیادہ اختلاف کو پاتے، لیکن چونکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے اس لیے اس میں کوئی تناقض اور تعارض نہیں ہے۔ 23 سال کے طویل عرصے میں نازل ہوا، لیکن کلام اللہ کی ہر آیت میں جن باتوں کی وضاحت کی گئی، جن وعدوں کا تذکرہ کیا گیا، جن واقعات کو بیان کیا گیا، جو مثالیں وضاحتیں عرض کی گئیں، ان میں سے ہر ایک اپنے مدعا پر بالکل واضح اور صریح ہے۔ قرآن کے ان احکامات میں کوئی تعارض اور تناقض نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے انسان کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت کے انعامات میں، مخلوقات میں غور و فکر فرماتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بت عند خالتی میمونۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ایک رات گزاری اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں۔ یہ ان کی خالہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ فرماتے ہیں فتحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اہلہ ساعۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کی کچھ گھڑی میں گفتگو فرمائی، ثم رقد، پھر آپ علیہ السلام سو گئے۔ فلما کان ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ شروع ہوا، قعد فنظر الی السماء، آپ علیہ السلام بیٹھ گئے اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش اور اس میں موجود اللہ رب العزت کے جتنے انعامات اور مخلوقات، ان سب کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ اب یہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ ہم تو اسے عقل مند سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کی تعلیم ہو، پیسہ ہو، عہدہ ہو، جائیداد ہو، جس کے ارد گرد چند چاپلوسی کرنے والے لوگ موجود ہوں، جس کی آمد پر لوگ کھڑے ہو کر سلوٹ ماریں، یہ عقل مند ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول کسے عقل مند کہتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ عقل مند ان لوگوں کو فرما رہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، پہلو کے بل بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے نہیں پیدا کیا ان تمام چیزوں کو بے فائدہ۔ یہ زمین اور آسمان کی پیدائش اور اس میں موجود اللہ کی نعمتیں اور مخلوقات یہ بے فائدہ نہیں ہیں۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اولاد سے، عیوب سے، نقائص سے، کمزوری سے، عجز سے، پس اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، اے ہمارے رب یقیناً تو نے جس کو جہنم میں داخل کر دیا یقیناً تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ معلوم ہوا رسوا وہ انسان ہے جو جہنم میں داخل ہو گیا، کامیاب وہ انسان ہے جو جہنم سے بچ گیا۔ دنیا کی رسوائی رسوائی نہیں، آخرت کی رسوائی رسوائی ہے۔ یہاں تو آدمی چند لوگوں کے سامنے رسوا ہوتا ہے، اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہوں گے، حضرات صحابہ، صلحاء، علماء، اتقیاء، بزرگان دین ہوں گے، ان کے سامنے جو رسوائی ہوگی وہ رسوائی ہے۔ اس لیے دعا ہم سب کو بتائی گئی کہ یہ دعا کرو اللہ جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اس دن کی جو رسوائی ہے وہ بڑی رسوائی ہے۔
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں انسان کسی مصیبت میں پھنس جائے کوئی نہ کوئی مدد کرنے والا مل ہی جاتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب یقیناً ہم نے ایک ندا دینے والے کی پکار کو سن لیا جو ہم سب کو ایمان کی طرف بلا رہا تھا۔ ان آمنوا بربکم فآمنا، ہم سب کو یہ دعوت فکر دے رہا تھا کہ تم ایمان لے کر آؤ اپنے رب پر۔ اے اللہ ہم ایمان لے کر آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وکفر عنا سیئاتنا، اے اللہ ہماری لغزشوں کو تو کوتاہیوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں موت دے اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ اٹھا، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ جو تو نے وعدہ کیا اپنے رسولوں کے ساتھ اپنے اس وعدے میں سے ہمیں عطا فرما۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن رسوا نہ فرما۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرما۔ انک لا تخلف المیعاد، یقیناً اے اللہ اپنے وعدے کے خلاف آپ نہیں فرماتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے آسمان کی طرف نگاہ ڈالتے اور آپ ان آیات کو پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ علیہ السلام کھڑے ہوتے، ثم قام فتوضأ، کھڑے ہوتے وضو فرماتے، واستنى مسواک فرماتے، فصلى 11 رکعتا، اور آپ علیہ السلام 11 رکعت نماز پڑھتے، 8 رکعت تہجد کی نماز، 3 رکعت وطر کی نماز۔ اس لیے اگر جس کو ظن غالب ہو کہ وہ تہجد میں اٹھ سکتا ہے، اسے چاہیے کہ پھر وہ وطر نہ پڑھے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آخر میں وطر نماز پڑھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، تم وطر کو اپنی رات کی آخری نماز بنا دو۔ فصلی رکعتین، پھر آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، یہ فجر کی 2 سنتیں تھیں۔ ثم خرج فصلی الصبح، پھر آپ علیہ السلام باہر نکلے اور آپ نے صحابہ اکرام کو صبح کی 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس حدیث سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں اٹھا کرتے تھے، اور آپ کا رات کا آخری حصہ اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا اور مسلسل قیام میں عبادت میں رہتے تھے۔ جتنا انسان شب بیدار ہوتا ہے اتنا کائنات میں محبوب ہوتا ہے۔ اگر کوئی چاہے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے، اس کے رزق میں وسعت ڈال دے، مقبولیت عطا فرما دے، شب بیداری اختیار کرے۔ حضرات سلف میں کوئی ایسا نہیں گزرا کہ جو شب بیدار نہ ہو، راتوں کو اٹھنے والا نہ ہو۔ سب صوم و صلات کے پابند تھے ہی، شب بیدار سب تھے۔ سنن ابی داؤد کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھ رہے ہیں، آہستہ آواز میں قرات فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر ہوا، تھوڑی بلند آواز سے قرات فرما رہے ہیں۔ صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو بکر تم آہستہ قرات کر رہے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ کو سنا رہا تھا، جس سے سرگوشی اور مناجات کر رہا تھا وہ میری پکار سن رہا تھا، چونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے اور اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس لیے میں آہستہ قرات کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ذرا بلند آواز سے قرات کرو، یعنی اتنی قرات ہو کہ تمہارے کانوں تک تمہاری آواز پہنچ جائے تاکہ وساوس اور خیالات نہ آئیں۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم بلند آواز سے قرات کیوں کر رہے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ اپنے گھر والوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اعتدال تھا، شریعت کا مزاج بھی اعتدال پر مبنی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر تم اپنی آواز کو پست کر دو، تو ابو بکر صدیق سے فرمایا ذرا بلند کر دو، حضرت عمر سے فرمایا ذرا پست کر دو۔ واقعہ سنانے کا مقصد کہ حضرات صحابہ اکرام بھی شب بیدار تھے، ان کی راتیں بھی اللہ کے سامنے گزرتی تھیں، اس لیے جو انسان چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائے وہ اپنی شب بیداری کو ہمیشہ قائم رکھے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغداد میں لکھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں ان کے انتقال کے بعد کسی نے پوچھا
اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اور کون سے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوئے؟ فرمایا ہم نے جو کچھ پڑھا تھا وہ تو سب اڑ گیا، جتنے اشارات تھے وہ اڑ گئے، جتنے علوم تھے وہ فنا ہو گئے، جتنی باتیں تھیں وہ ہوا میں چلی گئیں، ہمیں انہی رکعتوں نے فائدہ دیا جو ہم نے رات کے آخری پہر میں پڑھی تھی، جو ہم نے تہجد کا اہتمام کیا تھا ان رکعتوں نے ہمیں فائدہ دیا اور ہماری بخشش ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بہت مطلوب ہیں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت ما یلیق بشانہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار قبول فرماؤں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو دے دوں۔ آج کتنے ہیں ہم جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں؟ ہم نے رزق کے پیدا کرنے والے کی طرف توجہ نہیں کی، زمین آسمان کے خزانے جس کے ہاتھ میں اس سے نہیں مانگا، اس مخلوق سے مانگ رہے جس کے پاس ساری کائنات میں تھوڑا سا ہے اور جو مال کی حفاظت میں لگا ہے۔ اللہ کی طرف توجہ کی کمی ہے، اس وجہ سے انسان پریشان ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق اللہ نے آسمان میں رکھا ہے، آسمان والے کے ساتھ تعلق میں رزق ملتا ہے، جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا اللہ رب العزت رزق وسیع عطا فرمائیں گے، جتنا تعلق کمزور ہوگا اتنا انسان پریشان ہوگا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ایک واقعہ لکھا۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، ایک دفعہ فرماتے ہیں میں درس دے کے باہر نکلا، ایک جگہ سے میرا گزر ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک اعرابی سامنے سے نظر آیا، اس نے مجھے دیکھا، سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ اس نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا مسجد سے آ رہا ہوں۔ کہا کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا میں درس دے رہا تھا۔ کہا کس چیز کا درس؟ میں نے کہا قرآن کا درس دے رہا تھا۔ کہا کیا اللہ رب العزت کا بھی کلام ہے؟ میں نے کہا ہاں اللہ کا بھی کلام ہے۔ کہا اللہ کا کلام ذرا میرے سامنے پڑھو۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کے سامنے سورہ زاریات تلاوت کرنا شروع کر دی، میں پڑھ رہا تھا وہ سن رہا تھا، حالانکہ وہ دیہاتی تھا، قرآن کریم کے ترجمے سے تو واقف تھا، عربی دان تھا، لیکن معانی اور مطالب مفہوم سے اتنا زیادہ واقف نہیں تھا۔ کہا جب میں نے اس کے سامنے پڑھنا شروع کیا اور میں قرآن کریم کی اس آیت پہ پہنچا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق اللہ نے آسمان میں جوڑا ہے، آسمان والے سے تعلق ہوگا اللہ رزق دے گا، اور وہ جو تم سے وعدہ کیا گیا اللہ اسے پورا کرے گا۔ اس نے جب یہ آیت سنی کہا امام اصمعی سے ٹھہرو، رکا اور اپنی تلوار نکالی، اپنے اونٹ کا نہر کیا، پھر اس کے بعد کہا تم میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، میں اس کے گوشت کے حصے بناؤں۔ گوشت کے بڑے بڑے حصے بنائے، ارد گرد میں جتنے غریب مساکین فقراء تھے سب میں تقسیم کر دیے۔ کہا رزق کا وعدہ اللہ نے لیا ہے کہ اللہ سے تعلق ہوگا اللہ رزق دے گا۔ اسی وقت اس نے سارا تقسیم کرنے کے بعد 2 چادریں لیں اور کہا میں اب عمرے کے سفر پہ جا رہا ہوں۔ امام اصمعی کہتے میں نے کہا ساری زندگی ہم بھی قرآن پڑھتے، ہمارا قرآن پر اتنا ہم پر اثر نہیں ہوتا جتنا میں نے اس دیہاتی پر قرآن پڑھا، ایک صفحہ پورا نہیں ہوا اس پر اتنا اثر ہوا، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ جب انسان کا دل گناہوں سے آلودہ نہ ہو تو اس پر قرآن کا اثر ہوتا ہے، جب قرآن دل پر اثر نہ کرے سمجھنا چاہیے گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو گیا۔ اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بالسند الاسماء والصفات میں نقل فرمایا لو ان قلوبنا طہرت ما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں کبھی اللہ کے کلام سے سیر نہیں ہوں گے، اگر ہمارے دل گناہوں سے پاک ہو جائیں کبھی اللہ کے کلام سے سیر نہیں ہوں گے، یعنی کبھی دل بھرے گا نہیں۔ آج دیکھیں 5 گھنٹے میچ دیکھ رہا ہے، 6 گھنٹے ٹیلی ویژن کی اسکرین کے سامنے بیٹھا ہے، 8 گھنٹے صبح سے شام تک میچ دیکھتا ہے، آدھا گھنٹہ اللہ رسول کی بات نہیں سن سکتا، 10 منٹ قرآن کی تلاوت ہو جائے بور ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ گناہ کر کر کے دل آلودہ ہو گیا۔ اس لیے آج کا نوجوان کہتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے، قرآن روح کی غذا ہے۔ جس رب نے کائنات کو پیدا کیا اس کا کلام روح کی غذا ہے، لیکن ہماری روح مردہ ہو گئی، گناہوں سے آلودہ ہو گئی۔ یہ ہماری مثال وہ ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں واقعہ لکھا، ایک شخص جو ساری زندگی گندگی میں گزری، بیت الخلاء اور گٹر صاف کیا کرتا تھا، تو ایک دفعہ یہ ایک عطار کی دکان کے پاس سے گزرا جو خوشبو فروخت کرنے والا تھا۔
تو یہ جیسے وہاں سے گزرا، چونکہ زندگی بھر بدبو سونگی تھی، گندگی سونگی تھی، تو جیسے ہی اتنی خوشبو سونگی یہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اب اس کے قریب سے لوگ گزر رہے ہیں کہ یہ بے ہوش ہے، کوئی قریب آتا ہے پانی چھڑکتا ہے، کوئی پانی پلاتا ہے، کوئی کہتا ہے مرگی کی بیماری ہے اس کو جوتیاں سونگا دو، ہر ایک آ کر مختلف حربے کر رہا ہے، لیکن اس کو ہوش نہیں آ رہا۔ اتنے میں ایک اور جمعدار وہاں سے گزرا، اس نے جو دیکھا اس نے کہا صبر، اسے ہوش آئے گا۔ وہ گٹر میں گیا، گٹر کی گندگی اٹھا کے لایا اور اس کے ناک کے سامنے رکھی تو اس کو ہوش آ گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بات یہ تھی کہ اس کی زندگی گزری تھی گندگی میں، اس لیے اس کی غذا گندگی بن گئی۔ اب اس کو گندگی سونگائی تو اس کو ہوش آ گیا، اور جب وہ خوشبو کی دکان پر سے گزرا تو بے ہوش ہو گیا۔ ہماری مثال بھی وہی ہے، گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو گیا، اس لیے قرآن کا اثر نہیں ہو رہا، حدیث کا اثر نہیں ہو رہا، ورنہ یہ قرآن وہی کتاب ہے جس کو جنات کی جماعت نے سنا تھا، مسلمان ہو گئی تھی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جنات کی جماعت آتی ہے، قرآن سنتی ہے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، آپ کی تلاوت مکمل ہوتی ہے، اتنا اثر ہوتا ہے، یہ جنات کی جماعت ایمان لے آتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کو حضرت عمر نے سنا، دل کی کایا پلٹ گئی، سورہ حدید کی آیات سنی یا سورہ طٰہٰ کی۔ علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں پورا واقعہ لکھا۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی۔ تو امام اصمعی کہنے لگے کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی، اس نے اونٹ کا نہر کیا، گوشت تقسیم کیا، چلا گیا۔ کہا اگلے سال میں حج کے لیے گیا اور میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں امام اصمعی نے فرمایا مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی، میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی اعرابی تھا جو 1 سال پہلے مجھ سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو میں اس کے قریب آیا تو میں نے اس سے کہا بھئی کیسے آنا ہوا؟ کہا وہ عمرے کے سفر میں آیا تھا، اس کے بعد سے میرا وقت الحمدللہ بیت اللہ میں گزر رہا ہے۔ پھر مجھ سے کہا آگے قرآن پڑھو اور قرآن مجھے سناؤ۔ کہتے میں نے یہی صورت دوبارہ پڑھی، اور جب اسی آیت پہ دوبارہ پہنچا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تو کہا اللہ کا وعدہ سچا ہے، واقعی رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا کہ میں نے پورا سفر طے کیا، بیت اللہ تک پہنچا ہوں، ہر جگہ اللہ نے مجھے تازہ کھانا کھلایا۔ اس وقت سے لے کر ابھی تک بیت اللہ میں ہوں، ہر وقت اللہ مجھے بہترین کھانا کھلا رہا ہے، تمام ضرورتیں میری اللہ پورا کر رہا ہے۔ آگے پڑھو۔ کہا میں نے آگے قرآن کی آیت پڑھی فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، تیرے رب کا کلام سچا ہے۔ اللہ قسم کھا کے فرما رہے آسمان اور زمین کے رب کی قسم، انہ لحق، یقیناً تیرے رب کا کلام سچا ہے، مثل ما انکم تنطقون، جس طرح تمہارا گفتگو کرنا سچا ہے۔ جیسے انسان بول رہا ہے، اس کے بولنے میں حقیقت ہے، کوئی تکلف نہیں، سچائی ہے، اللہ کا کلام بھی ایسا سچا ہے۔ اس شخص نے پھر کہا کیوں اللہ رب العزت اس بات کی طرف محتاج ہوئے کہ اللہ نے قسم کھائی؟ کہا اے لوگو تم اللہ کی بات پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اللہ کی بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت پیش آئی، اور اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میرا کلام سچا کلام ہے۔ یہ آیت دوبارہ پڑھی، ایک چیخ ماری، وہیں انتقال ہو گیا۔ امام اصمعی فرماتے تھے میں نے اس جیسا آدمی نہ دیکھا، قرآن کی 2 آیتوں کا اس پر کیسا اثر تھا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت کا محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی طرف اپنے آپ کو محتاج رکھے، قرآن کی تلاوت کو زندگی کا حصہ بنائے۔ نمبر 12، تواضع اختیار کرنا۔ 12ویں صفت جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، بندے سے مطلوب ہے، وہ ہے بندے کی زندگی میں تواضع ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے 13 اوصاف بیان فرمائے، عباد الرحمن کی 13 صفات، ان میں ایک صفت بیان فرمائی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی ناواقف نادان ان سے الجھنے لگتا ہے، وہ انہیں سلام کہہ کر اپنی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں۔ تو گویا اللہ رب العزت نے فرمایا میرے رحمان کے بندے وہ ہوں گے جو زمین پر عاجزی سے چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تواضع بہت پسند ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم لوگ تواضع کو اختیار کرو، حتی لا یفخر احد علی احد، کوئی انسان دوسرے انسان پر ہرگز فخر نہ کرے، ولا ينبغي احد علی احد، اور نہ ہی یہ کسی کے لیے مناسب ہے کہ وہ کسی اور پر اپنی بڑھوتری اور اپنے فخر اور عجب کا اظہار کرے۔ تو بہرحال شریعت میں ہر موقع پر مطلوب یہ ہے انسان کی زندگی میں تواضع ہو۔ اللہ رب العزت نے سورہ اسراء میں اپنے نیک بندوں کی جب صفات بیان فرمائیں، ان کے تذکرے میں فرمایا یہ زمین پر بڑے اطمینان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور انسان کو متوجہ کیا کہ تو اکڑ کر مت چل، نہ تیرا قد پہاڑوں کے برابر ہو سکتا ہے کہ تو سینہ تان رہا ہے کہ گویا تو پہاڑ کی طرح لمبا ہو جائے گا، نہ تیرے پاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ تو زمین پہ مارے اور تو زمین پہ سوراخ کر دے، تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑوں کی طرح طویل ہو سکتا ہے، تو پھر اکڑ کر اور پاؤں زمین پر مالنے کی اور اکڑ کر چلنے کی بھلا کیا ضرورت۔ فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر مت چلو اکڑ کر، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، یقیناً نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم لمبائی میں پہاڑ کے برابر ہو سکتے ہو، تو اس لیے حکم دیا عاجزی سے چلو۔ حضرت لقمان نے جو نصائح اپنے بیٹے کو فرمائے، اللہ تعالیٰ کو وہ نصیحتیں بڑی پسند آئیں، اللہ نے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا، اور ان کے نام پر قرآن کریم کی ایک سورت سورہ لقمان ہے۔ انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائیں، ان نصیحتوں کے اندر ایک بات یہ بھی تھی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، پیارے بیٹے اپنے رخساروں کو مت پھولاؤ لوگوں کے سامنے، رخسار مت پھولاؤ، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والا فخر کرنے والا بندہ پسند نہیں ہے۔ وقصد فی مشیک، رفتار میں اعتدال لے کر آؤ، وغضض من صوتک، آواز کو پست رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً تمام آوازوں میں بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ یعنی آواز کا تیز کرنا کمال نہیں ہے، چیخ کر چلا کر پکار کر بات کرنا کمال نہیں ہے، اگر یہ کمال ہوتا تو گدھا سب سے زیادہ باکمال ہوتا کہ اس کی آواز سب سے زیادہ بلند ہے۔ تو گویا انسان میں مطلوب عاجزی اور تواضع ہے، تو بہرحال تکبر سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 13، تقوی اختیار کرنا۔ 13ویں صفت جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہے وہ ہے انسان اپنی زندگی میں تقوی کو لے کر آئے۔ شریعت میں جو حکم جا بجا آیا، قرآن کریم کے ہر سپارے میں اور ہر صفحے میں تقریباً اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اور ہر صورت میں جس کا حکم دیا وہ تقوی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ فرمایا اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اگر اس طرح ڈرنا ہماری زندگی میں آ جائے گا تو کوئی انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ نافرمانی تب ہوتی ہے جب خوف خدا اور خشیت کا استحضار نہیں ہوتا، جب یہ کیفیت موجود ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دنیا میں جو بھی گناہ ہوتا نظر آتا ہے اس کے پیچھے دو باتیں ہوتی ہیں، یا خوف خدا نہیں ہوتا یا خواہشات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے گناہ ہوتے نظر آتے ہیں، اس لیے فرمایا اپنی زندگی میں خوف خدا لے کر آئے اور انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے۔ جب دل میں خوف ہوتا ہے اللہ رعب عطا فرما دیتا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافروں کے دلوں میں آپ کا رعب ڈال دیں گے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے ایسا رعب ملا جو 1 مہینے کی مسافت پہ ظاہر ہوتا تھا۔ آج تو بچہ نہیں ڈرتا، چیختے ہیں چلاتے ہیں، اثر نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام کے دل میں خوف خدا تھا، ان کے ایک تھپڑ سے شیر راستہ دے دیتا تھا۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے
حلیۃ الاولیاء میں واقعہ لکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے پہ گزر کے جا رہے، راستے میں دیکھا سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پوچھا بھئی یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ کہا جی راستے میں شیر ہے، اس کی وجہ سے سب لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، کوئی آگے نہیں جا رہا، کسی پہ حملہ نہ کر دے، سب خوف زدہ۔ عبداللہ ابن عمر گئے، سب نے روکا، حضرت یہ جانور ہے، یہ پہچانتا نہیں ہے، کہیں حملہ نہ کر دے۔ فرمایا کچھ نہیں کہے گا۔ عبداللہ بن عمر گئے اور شیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور تھپکی دیتے ہوئے فرمایا اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، راستہ خالی کر دو، نماز کا وقت ہے، لوگ مسجد جا رہے ہیں۔ تھپکی دینا تھا، شیر جنگل کی طرف چلا گیا۔ تو جب انسان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ مخلوق کو خدمت میں لگا دیتا ہے۔ آج ہر چیز کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ آج لال بیک اور چپکلی اور چوہے سے انسان ڈرتا ہے، زمین اور آسمان کے خالق کا خوف موجود نہیں۔ اسی وجہ سے زندگی کے اندر وہ آثار آج ہمیں نظر نہیں آ رہے جو ہونے چاہیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوف خدا کو اس لیے زیادہ بیان فرمایا۔ تو یہ ایک بڑی اہم صفت ہے کہ انسان کی زندگی میں ہر وقت یہ کیفیت مستحضر ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نمبر 14، توکل اور بھروسہ کرنا۔ توکل اور بھروسہ، یقین، یہ وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب ایمان والوں کی اہم صفات کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ کو پسند تھیں، ان صفات میں اللہ تعالیٰ نے توکل کا ذکر خاص طور پہ فرمایا اور فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ کو توکل کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ دیکھیں دنیا میں انسان چاہتا ہے نا ایسا بنوں کہ لوگ مجھے پسند کریں۔ ایک ہے دنیا میں کوئی انسان مجھے اور آپ کو پسند کرے، ایک ہے کائنات کا بنانے والا پسند کرے، ایک ہے کوئی انسان کسی کو محبوب رکھے، ایک ہے اللہ کسی کو محبوب رکھے۔ اور جو اللہ کا محبوب بن گیا وہ سب کا محبوب ہے۔ اور اللہ کا محبوب کون ہے؟ ان اللہ یحب المتوکلین، وہ لوگ اللہ کے محبوب ہیں جو صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ آج دیکھیں دکان پر، کاروبار پر انسان کا توکل اور تکیہ ہے، اللہ کی ذات پر نہیں۔ ساری توجہ اسباب پر ہے، مسبب الاسباب پر نہیں۔ مسبب الاسباب سے توجہ ہٹ گئی، اس لیے انسان پریشان ہے۔ تو کیفیت یہ ہونی چاہیے جو کچھ ہوگا میرے اللہ کے امر سے ہوگا۔ دیکھیں نمرود کی ساری طاقت مل گئی، ساری فوجیں مل گئیں، ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو نہ جلا سکی، ایک بال نہ جلا سکی، ساری طاقت ایک طرف ہے، اور آگ ایسی بلند ہے کہ اس آگ میں اڑتے ہوئے پرندے نیچے گر رہے ہیں اس کے شعلے میں، لیکن وہ آگ ایک بال نہیں جلا سکی۔ سمندر کی تہ ہے، پانی کے اندر مچھلی کے پیٹ میں ہے، اللہ تعالیٰ 40 دن حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ رکھ کر اپنی قدرت سلطنت بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے اگر میں موت نہ دوں تو سمندر کی تہ میں مچھلی کے پیٹ میں بھی میں زندہ رکھ سکتا ہوں، اور اللہ اگر موت دینے پر آ جائے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہو، گدے پر بیٹھا ہوا ہو، سانس کی نالیاں لگی ہوئی ہیں، تمام جدید آلات موجود ہیں، ملک کے سب سے مہنگے ڈاکٹر اور مہنگا ہسپتال موجود ہے، زندگی کی ایک سانس نہیں دے سکتے، تو انسان سے زیادہ مجبور کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اور یہ طاقتور ترین ذات کا یہ مجبور بندہ مخالفت کرتا ہے، پھر بھی اللہ بندے کو ڈھیل دیتا ہے، کبھی میرا یہ بندہ پلٹ کر آ جائے۔ اس لیے توکل بڑی محبوب صفت ہے، انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں واقعہ لکھا، حضرت دانیال علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے ایک پیغمبر تھے حضرت یوشع علیہ السلام، ان کی طرف وحی بھیجی، اور ایک قول حضرت آرمیہ علیہ السلام، اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم میرے بندے کے لیے کھانا تیار کرو۔ انہوں نے کھانا تیار کیا، فرمایا یہ کھانا ان کے پاس فلاں جگہ پہنچانا ہے۔ فرمایا یا اللہ میں تو یہاں بیت المقدس میں ہوں اور میں یہ کھانا کیسے وہاں پہنچاؤں گا؟ فرمایا تم تیار کرو۔ تیار ہوا، اللہ نے ہوا کو حکم دیا اور ہوا انہیں لے کر کھانے سمیت وہاں پہنچ گئے جس کنویں میں ہے۔ اب یہ اوپر سے کھانا نیچے کی طرف حضرت دانیال علیہ السلام کی طرف لٹکایا۔ حافظ ابن کثیر جیسا محقق یہ واقعہ لکھتا ہے، حضرت دانیال علیہ السلام نے جب وہ کھانا لیا، کھانے لگے، فرمایا الحمدللہ الذی لا ینسیٰ من ذکرہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ نہیں بھولتا اس کو جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، وہ اللہ نہیں بھولتا
جو اللہ کو یاد رکھتا ہے. جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اس کو نہیں بھولتا. کہاں سے کھانے کا انتظام کیا اور کہاں کھانا اللہ نے پہنچا دیا. تو جب اللہ کی ذات پر توکل مضبوط ہوتا ہے رب العالمین یوں اسباب پیدا فرما دیتا ہے. انسان فکر مند ہوتا ہے کہ کیسے ہوگا اور اللہ یوں سبب بنا رہا ہے. ایک واقعہ لکھا علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں. ایک شخص کے پاؤں میں پیپ بہت زیادہ ہو گئی اور پاؤں سوج گیا، ایک ناسور بن گیا. بہت علاج کروایا، افاقہ نہ ہوا. اس کے پاؤں میں کوئی ہڈی اندر چلی گئی تھی اور وہ ہڈی باہر نہیں آ رہی تھی. پاؤں کافی سوج گیا اور کبھی پیپ اس سے رستی رہتی. ایک دفعہ اللہ سے دعا کرتا رہا، یا اللہ تو کوئی اسباب پیدا فرما. اطباء سے بہت علاج کیا، افاقہ نہ ہوا. علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ شخص سو گیا. رات کو اچانک کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کوئی چیز میرے پاؤں کے پاس آئی اور وہ میرے پاؤں سے اس پیپ کو چوس کے نکال رہی ہے. وہ منہ لگاتی ہے، چوستی ہے اور وہ باہر پھینکتی ہے. تو کہتے میں لیٹا رہا. میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے اللہ کی کوئی نصرت اور مدد ہے. میں اللہ کے ذکر میں لگا رہا. کہا یہاں تک کہ وہ جو ہڈی میرے پاؤں کے اندر تھی اس نے وہ بھی اپنے منہ میں پکڑ کے باہر نکال دی. جتنی گندگی اور پیپ تھی وہ سب باہر آ گئی. اب مجھے اپنے جسم میں بڑی حالت میں تبدیلی نظر آئی اور مجھے درد میں بڑا افاقہ ہو گیا. میں نے کہا اٹھ کے دیکھتا ہوں. اٹھ کے دیکھا تو سانپ تھا. سانپ ہے اور اس نے منہ لگا کر اور وہ اس کی پیپ کو نکال رہا ہے. نکال دی، ہڈی نکالی. نکالنے کے بعد چلا گیا. تو دیکھیں جب اللہ مدد کرتا ہے تو جو دشمن ہے اللہ اس کے ذریعے سے راحت پہنچا دیتا ہے. آج تو سانپ کو دیکھ کر ہم بھاگ جاتے ہیں اور جب اللہ صحت دینے پر آتا ہے سانپ کو شفا کا ذریعہ بنا دیتا ہے. دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ کا امر نہ ہو. یہ بات دل میں بیٹھ جائے. حضور فرما رہے ہیں عبداللہ بن عباس سے، سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری کائنات کے سارے لوگ جمع ہو جائیں وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچائے نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. ساری کائنات کے سارے لوگ مل جائیں تمہیں نقصان پہنچائیں نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. ہم زبان سے کہتے تو ہیں، یہ بات دل میں اتری نہیں ہے. یہ جس دن دل میں بات اتر جائے گی سب کچھ اللہ سے ہے. لا الہ جو انسان پڑھ رہے کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے امر سے. جب یہ توکل اور یقین بنے گا پھر اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد بھی انسان پر اترے گی. امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مجاب الدعوہ، ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. کہا حضرت میرے کان میں کوئی کنکر ہے، کافی دن ہو گئے یہ نکل نہیں رہا، بڑی تکلیف ہو رہی ہے. فرمایا کہ تم حضرت اعلیٰ حضرمی کا یہ وظیفہ پڑھو، یا علیو یا عظیم یا علیم یا حلیم. فرماتے ہیں جیسے میں نے پڑھنا شروع کیا اچانک اتنی زور سے کنکر نکلا، دیوار کے ساتھ لگا، میرے سامنے آ کر گر گیا. اللہ نے اسی وقت مجھے شفا عطا فرما دی. تو شفا تو اللہ تعالیٰ کے امر میں ہے. آج جتنا ہم ہسپتالوں میں وقت گزارتے ہیں 15-15 16 دن، جتنا 1.5 گھنٹہ ڈاکٹر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جتنی رقم وہاں لگا رہے ہوتے ہیں، جتنی محبت سے ان کے سامنے پیش آ رہے ہوتے ہیں، اگر اس کا 1/3 اللہ کے سامنے گزار دیتے اللہ ہمیں در در پہ ذلیل نہ کرتا. یہ رسوائی ہمارے لیے نہ ہوتی کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس. انسان تب ذلیل ہوتا ہے جب خدا کو چھوڑ دیتا ہے اور تب عزت پاتا ہے جب اللہ سے تعلق بن جاتا ہے. اس لیے جو اللہ سے تعلق بنا گیا وہ عزت پا گیا. ہم نے ساری کوشش چونکہ مادے پر کی اس لیے دن بھر پریشان ہے، اور جن کی توجہ اللہ کے ساتھ تھی رب العالمین نے ہمیشہ ان کو عزتیں عطا فرمائی ہیں. نمبر 15، اچھا گمان رکھنا. ایک صفت جو اللہ کے ہاں محبوب ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اے ایمان والو یقیناً تم بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں تو گناہ ہیں. اس لیے کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی فوراً نہیں کرنی چاہیے. آج کا معاشرہ ایسا ہے، اگر کوئی انسان گھر سے نکل رہا ہے
اس کے ساتھ کوئی خاتون ہے، فوراً ہی اس پر یہ الزام لگا دیا جاتا ہے، یا دل میں بدگمانی کرتے ہیں یا کسی غیر محرم کے ساتھ جا رہا ہے، ممکن ہے اس کی بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، والدہ ہو، کوئی انسان کسی بچے کے ساتھ ہے، ممکن ہے اس کا بیٹا ہو، بھانجا ہو، بھتیجا ہو، اس کے بارے میں بدگمانی کر دی جاتی ہے۔ کوئی خاتون گھر سے نکلی بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے، فیس بھرنے کے لیے، بل کی ادائیگی کے لیے، ہسپتال جانے کے لیے، کسی عزیز و اقارب کی عیادت کے لیے، کسی کے ہاں تعزیت کے لیے، دوسرا بدگمانی کر دیتا ہے، فلاں کی گھر والی فلاں وقت میں نے فلاں جگہ سے جاتے ہوئے دیکھی۔ کسی کے گھر میں کوئی داخل ہو گیا، آ گیا کوئی عزیز تھا، فوراً اس پہ بدگمانی کر دی، فلاں آدمی گھر میں کیوں آیا؟ کسی کی گھر والی بیٹی کسی سے بات کر رہی تھی، فوراً بدگمانی کی، اس کا فلاں سے غلط تعلق ہے۔ تو آج مسلمان نے دوسرے پہ دوربین فٹ کیے، اپنے آپ سے غافل ہے اور دوسروں کی فکر مندی ہے۔ آج کا مسلمان دوسروں کی آخرت کی فکر کرتا ہے، اپنی دنیا کی فکر کرتا ہے، اپنی آخرت کی نہیں کرے گا، دوسروں کی آخرت کی فکر ہے۔ آج ہمیں دوسروں کی آخرت کی فکر ہے کہ فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں یوں کر رہا ہے، فلاں اس گناہ میں مبتلا ہے، فلاں اس میں مبتلا ہے۔ وہ اللہ نے تجھے وکیل نہیں بنایا، تجھے جج نہیں بنایا، اللہ اس سے خود پوچھے گا۔ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ہمیں حکم ہے اپنی آخرت کی فکر کریں۔ آج ہر انسان اپنی آخرت سے غافل اپنی دنیا بنا رہا ہے، 14 گھنٹے 16 گھنٹے نوکری کر رہا ہے، اوور ٹائم لگا رہا ہے، آخرت کی فکر نہیں، دوسروں کی آخرت کی فکر ہے۔ اس لیے زیادہ ہمیں جو متوجہ کیا گیا ہے وہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ تو پہلی فکر اپنی ہے، پھر فکر اپنے گھر والوں کی ہے، پھر فکر رشتہ داروں کی ہے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ہم دعوت کے لیے نکلے، ہم دور جا کے دعوت دے رہے ہیں، 7 سمندر پار جا رہے ہیں، اپنے بیوی بچے نافرمانے، اپنے گھر کے اندر دین موجود نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت نہیں ہے، اور ہم دور جا کر ساتھیوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ انکار نہیں، اس کا بھی فائدہ ہے، لیکن دعوت کا آغاز اپنی ذات سے ہوگا، پھر اپنے گھر سے ہوگا، پھر عزیز اور اقارب سے ہوگا، اس طرح آہستہ آہستہ انسان آگے بڑھتا جائے گا۔ تو اس دعوت میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے کہ جو ترتیب اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے بتائی۔ تو بہرحال انسان ہمیشہ دوسروں کے بارے میں حسن ظن اور اچھا گمان رکھے۔ نمبر 16، حیا اختیار کرنا۔ اللہ رب العزت کو حیا کی صفت انسان سے بڑی مطلوب اور پسند ہے، اس لیے قرآن کریم میں بھی حیا والوں کا تذکرہ فرمایا اور بے حیا لوگوں کے لیے سخت عذاب کو بیان فرمایا۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یقیناً وہ لوگ جو دنیا میں بے حیائی پھیلاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے عذاب کو تیار کر رکھا ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بے حیا لوگوں کے بارے میں فرمایا ہم ان کو آخرت میں بھی عذاب دیں گے، دنیا میں بھی۔ عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس لیے دیکھیں جس نے بھی بے حیائی میں زندگی گزاری اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا، اس کا اینڈ اچھا نہیں ہوا، اس کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ عموماً جو گلوکار، اداکار، فنکار، ایکٹر ہوتے ہیں فحاشی بے حیائی میں زندگی گزارتے ہیں، ان کو گھر کا سکون نہیں ملتا، طلاق ہو جاتی ہے، 1.5 سال کے بعد ناچاکی ہو گئی، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، گھر کے اندر راحت نہیں ملتی، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کینسر جیسی موذی مرض میں مبتلا ہو گئے، آخر وقت میں ایڑیاں رگڑتے رہتے ہیں، ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے حال کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں، ان کے مستقبل کو دیکھیں، مستقبل ہر ایک کا تاریک ہے، اس لیے کہ تو اللہ کا وعدہ ہے عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اس لیے جتنے بھی آپ دیکھیں گے جو فحاشی بے حیائی میں لگے، کبھی کسی پل ان کو سکون نہ ملا، ہر پل بے چین بے قرار رہے۔ اللہ نے سکون تو گھر والی میں رکھا، حلال کے رشتے میں اللہ نے سکون رکھا ہے، اس لیے جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کو حلال رشتے میں سکون دے دیتا ہے، بیوی سے ضرورت پوری کر دیتا ہے، اس کو سب سے زیادہ حسین بیوی نظر آتی ہے، بیوی کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، وہ اس کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔
اور جو انسان ایک جگہ دوسری جگہ منہ مارتا رہتا ہے پھر وہ گھر میں آتا ہے بے چین ہوتا ہے، میاں بیوی کا ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے، بیوی نافرمان ہوتی ہے، بیوی کے دل میں محبت نہیں آتی، اور یہ انسان ہر پل بے قرار ہوتا ہے، سکون نہیں ملتا اس کو۔ اس لیے بے حیائی میں زندگی گزارنے والا کوئی سکون نہ پا سکا، کسی کو بھی دیکھ لے بے چین ہوگا۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے کسی کو خارش ہو، وہ جسم پہ کھجلی کرتا رہتا ہے، وہ سمجھتے ہیں مجھے راحت مل رہی ہے، حقیقت میں جلد کو نقصان دے رہا ہے، یہ راحت نہیں مل رہی، وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بے حیا آدمی کبھی راحت نہیں پاتا، ہر پل اللہ بے چین کر دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے اللہ پردہ فاش کر دیتا ہے۔ اللہ ستار ہے، 3-4 دفعہ پردہ ڈالے گا، لیکن پھر انسان ایسا پردہ اللہ فاش کرتا ہے، بیوی بچوں کے سامنے بھی ذلیل ہو جاتا ہے، معاشرے کے سامنے بھی رسوا ہو جاتا ہے، کسی جگہ آنکھ اٹھانے کے مجلس میں جانے کے قابل نہیں ہوتا۔ 10 پردوں میں چھپ کر گناہ کریں تب بھی ظاہر ہوگا، 70 کمروں میں بند ہو کر نیکی کریں تب بھی اللہ ظاہر کرے گا۔ نیکی چھپتی نہیں ہے، اس لیے جتنا اخلاص پر مبنی عمل ہوتا ہے اتنا اللہ اس کو زیادہ عزت دیتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیکی کی، جس کے لیے نیکی کی ہے وہ رات کے اندھیرے کا خالق ہے، اس نے اندھیرے کو پیدا کیا، اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جس کے لیے نیکی کی ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس لیے اگر وہ بند کمرے میں بھی ہوگی اللہ لوگوں کے درمیان میں اس کو ڈال دے گا، ظاہر کر دے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ راستے سے گزر رہے ہیں، احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، گزرتے ہوئے راستے میں لوگوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جو ساری رات اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں۔ امام صاحب سر جھکائے رونے لگ گئے، فرمایا ساری رات تو قیام نہیں کرتا، کچھ حصہ قیام کرتا ہوں، لیکن اللہ نیکی کو کتنی عزت دیتا ہے، میں نے تھوڑی دیر قیام کیا، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈالی، وہ کہتے ہیں ساری رات قیام کرتے ہیں۔ نیکی پر اللہ عزت زیادہ دیتا ہے، 1 پر 10 گنا، 700 گنا، یہ اخلاص پر ہے، جتنا اخلاص پر مبنی ہے بڑھتا ہے۔ اس لیے نیک عمل ضرور ظاہر ہوتا ہے اور گناہ بھی ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ جتنا انسان بند کمرے میں کرے، پوشیدہ کرے، کوئی نہ کوئی ایسی بات رہ کر اللہ اس کو ظاہر کر کے رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی اللہ کے ڈھیل کو فخر نہیں سمجھنا چاہیے کہ ڈھیل ہو رہی ہے وہ فخر سمجھے، نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ نے اب تک مجھے رسوا نہیں کیا، آئندہ بھی اللہ رسوائی سے بچا دے۔ تو اللہ کو حیا پسند ہے، اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والوں کو حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکا دو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ذالک ازکی لہم، ایسا شخص اللہ کے ہاں بڑا پاکیزہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ دیکھیں یہاں فرمایا نگاہ جھکاؤ، شرمگاہ کی حفاظت کرو، جس کی نظر محفوظ ہوگی اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہوگی، جس کی نظر محفوظ نہیں ہوگی اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں ہوگی۔ جب نگاہیں جھک جائیں گی تو زندگی میں پاک دامنی آ جائے گی، اور جب نگاہیں غلط دیکھیں گی تو کبھی بھی پاک دامنی نہیں آئے گی۔ دیکھیں آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج انسان کتنا موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے، 5-6 گھنٹے دیکھتا ہے، زندگی کے 30-40 سال گزر گئے نافرمانی میں، اللہ آنکھوں کی بینائی نہیں لیتا۔ ابھی چند دن ہو گئے بیماری آئی ہے، حالانکہ وہ بیماری 3 دن 4 دن رہتی ہے، 4 دن بیماری رہتی ہے، انسان کتنی تکلیف میں۔ جس کو بیماری ہے وہ کہتے ہیں آنکھوں میں بہت درد ہے، پانی بہت زیادہ ہے، آنکھیں بہت سرخ ہیں۔ اگر یہی بیماری خدا 4 سال تک لگا لے کیا کر سکتے ہیں؟ آنکھیں ساری رات انٹرنیٹ اور کیبل کو دیکھتی ہیں، وہ اللہ آنکھوں میں بیماری نہیں لگاتا، بینائی نہیں چھینتا، کانوں کی شنوائی نہیں لیتا، زبان کی گویائی نہیں لیتا۔ حلیم ہے، بردبار مہلت دیتا ہے، علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے لیکن بردبار مہلت دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کو حیا والا بندہ بڑا پسند ہے، اس لیے انسان کوشش کرے اپنی زندگی حیا میں گزار دے۔ سامنے کوئی غیر محرم آئے نگاہ کو جھکا دے، عبادت کی لذت ملے گی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جب انسان اپنی نظر کو جھکا دیتا ہے اللہ اس کو عبادت میں لذت عطا فرما دیتا ہے۔ آج جو ہمیں عبادت کی لذت نہیں مل رہی، بے چین ہے، بے قرار ہیں، اس کی وجہ بد نظری ہے۔ جب نظر کی حفاظت ہوگی اللہ عبادت میں سکون دے گا، نماز میں راحت ملے گی۔ آپ علیہ السلام حضرت بلال سے فرما رہے ہیں، بلال آذان دو
تاکہ نماز پڑھیں، راحت ملے۔ آج نماز میں بے چین ہو رہے ہیں، مسجد میں وقت گزرتا ہے یوں بے چین جیسے پرندہ پنجرے میں بے چین کہ کب مسجد سے باہر بھاگ جائیں۔ اور جب تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا ایسے سکون ملے گا جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، اس کو مچھلی کو پانی میں بہت راحت اور سکون ہے، اسی طرح اللہ پھر زندگی میں سکون دے دیتا ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، نظر کی حفاظت بڑا اہم حکم ہے، اس لیے انسان کوشش کرے اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ راستے میں چل رہے ہیں، ایک مرید بھی ساتھ تھا، سامنے سے ایک عیسائی لڑکا گزرا، وہ عیسائی لڑکے کے چہرے پہ داڑھی وغیرہ نہیں تھی، نام خوبصورت تھا، حسین تھا، اس نے اس پہ غلط نگاہ ڈال دی اور پھر کہنے لگا حضرت جنید سے، کیا اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا؟ ایسا حسین اور جمیل یہ لڑکا ہے۔ حضرت نے فرمایا توبہ کرو، تم نے غلط نگاہ اس پہ ڈالی ہے۔ تو اس کا اثر یہ ہوا، یہ قرآن کریم کا حافظ تھا، قرآن بھول گیا۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ بد نظری کی وجہ سے سب سے پہلے جو چیز لیتا ہے وہ قرآن ہے۔ انسان قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن یاد نہیں رہتا، حافظ ہوتا ہے بھول جاتا ہے، صورتیں ہوتی ہیں یاد نہیں رہتے، قرآن پڑھتا ہے اٹکتا رہتا ہے، زبان پہ قرآن نہیں آتا، قرآن کی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، حدیثیں یاد نہیں ہوتی، دنیا کی معلومات یاد ہوں گی، سیاسی تبصرے گھنٹوں کرے گا، ادھر ادھر کی باتوں میں ڈیڑھ گھنٹہ وقت لگا لے گا، زبان پہ قرآن نہیں آئے گا، حدیث زبان پر نہیں آئے گی۔ وہی بات ہے، انڈیا کے گانے آ رہے ہیں، گلوکاروں کے فنکاروں کے ڈائیلاگ آ رہے ہیں، امام الانبیاء کے جوامع الکلم الفاظ زبان پہ نہیں آ رہے۔ اس لیے میں نے بات عرض کی، جب حیا رخصت ہو جائے گی اللہ وحی کا علم لے لے گا۔ آج وحی کا علم اٹھ چکا ہے، آج بچوں کو کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں، صحابہ کے نام یاد نہیں، اداکاروں کے نام یاد ہیں، دین یاد نہیں۔ اس لیے اللہ نے ہم سے دین کا علم اٹھا لیا ہے، وحی کا علم باقی نہیں رہا۔ ساری زندگی سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے گزر گئی۔ مسلمان ہیں، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، اسے معلوم ہی نہیں اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں، الف لام میم سے لے کر والناس تک ہمیں نہیں معلوم اللہ ہمیں کس چیز کا حکم دے رہا ہے، کس چیز سے اللہ ہمیں منع فرما رہا ہے۔ دیکھیں آج اگر ڈاکٹر کوئی دوا دیتا ہے کتنی پابندی سے لیتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا تھا ایک گولی ناشتے سے پہلے کھانا، ایک ناشتے کے بعد کھانا، ایک 10 بجے کھانا، ایک رات سونے سے پہلے کھانا، کبھی ناغہ نہیں کرتے۔ جس رب نے قرآن نازل کیا کبھی اس کی تلاوت بھی کی اتنے اہتمام کے ساتھ، کبھی اس کے سامنے بھی سجدہ اتنے اہتمام سے کیا۔ ڈاکٹر کہے 5 بجے گولی کھانا ہے 5 بجے کھائیں گے، خدا کہتا ہے 5:30 فجر کی نماز ہے، اٹھو جی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے در در کی ٹھوکروں پہ لگا دیا، ایک جگہ جا رہے ہیں رسوا ہو رہے ہیں، دوسری جگہ جا رہے ہیں رسوا ہو رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے انسان کا تعلق اللہ سے کٹ گیا۔ اس لیے عزت صرف رب سے تعلق میں، ندامت کے 2 آنسو بہا کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں اللہ نے عزت رکھی۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی، اللہ کو جو صفت پسند ہے وہ حیا ہے۔ نمبر 17، آواز کو پست رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کو بندے سے ایک صفت یہ محبوب ہے کہ بندے کی آواز میں پستی ہو۔ قرآن کریم میں وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، آپ اپنی آواز کو پست رکھیے، اپنی چال میں بیان روی لے کر آئیے۔ اس لیے جتنے باکمال اور سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کی گفتگو، ان کی وضاقتہ، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ آواز میں پستی ہوتی ہے، لب و لہجے میں نرمی ہوتی ہے، محبت کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، اپنائیت ہوتی ہے، اسی میں اللہ نے تاثیر رکھی ہوتی ہے۔ تاثیر تقوی سے آتی ہے، تاثیر اس سے نہیں کلام مسجع ہو، مقفع ہو، عبارتیں اس کو زبانی یاد ہوں، تاثیر اس میں جو بات دل سے نکل رہی ہو وہ دل پر اثر کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے جو بات دل سے نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس گفتگو میں اثر ڈال دیتا ہے۔ نمبر 18، نرمی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک صفت جو بندے سے پسند ہے وہ بندے کی زندگی میں نرمی ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم مزاج بنایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج والے ہوتے، سخت دل والے ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ،
ان کے لیے بخشش طلب کیجیے۔ وشاورہم فی الامر، اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب بھی آپ بھروسہ کرو تو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ تو دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوگی، آپ کا دل سخت ہوگا، آپ کی زبان سخت ہوگی، تو یہ محبت کرنے والے ہیں صحابہ۔ آپ کے ارد گرد کون تھے؟ صحابہ ہیں۔ صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے لن فضوا من حولک، آپ کے ارد گرد سے یہ لوگ بھی بھاگ جائیں گے اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوگی۔ اس لیے نرم مزاج بندہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، چند یہودی لوگ آئے اور آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، ان بدبختوں نے کہا السلام علیکم، آپ کے لیے ہلاکت ہو، بجائے السلام علیکم کے السلام علیکم کہا، جس کا مطلب ہے آپ پر ہلاکت ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو میں نے کہا علیکم ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم، تم لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کا غضب ہو، اللہ کی تم پر ناراضگی ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت عائشہ سے مہلن یا عائشہ، عائشہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، علیک بالرفق، اپنے اوپر نرمی کو لازم کرو، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ، اپنے آپ کو بیہودہ گفتگو سے، سخت کلامی سے بچاؤ۔ حالانکہ دیکھیں ان یہودیوں نے کتنا سخت جملہ کہا، پھر بھی آپ نے فرمایا تم ان کو سخت جواب مت دو۔ حضرت عائشہ کا جواب دیکھا جائے تو ٹھیک تھا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو، ہلاکت ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، نرمی اختیار کرو۔ تو اس لیے نرم مزاج بندہ اللہ کو پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ نرم مزاج ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پہ وہ دیتا ہے جو اللہ سختی پہ نہیں دیتا۔ اس لیے انسان اپنی زندگی میں نرم مزاجی کو لے کر آئے۔ نمبر 19، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا۔ 19واں جو صفت اللہ کے ہاں محبوب ہے، پسندیدہ ہے، وہ ہے انسان دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی تاکید فرمائی۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے جا بجا دنیا کے دھوکے کو، فانی ہونے کو، بے ثباتی کو ذکر فرمایا۔ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو دنیا کی زندگی ایک کھیل کود اور تماشا ہے، وزینت ایک خوبصورتی ہے، وتفاخر بینکم آپس میں فخر کا ذریعہ ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد مال اور اولاد میں کثرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے ادوار بیان کیے۔ ہر انسان کی زندگی میں جو بڑھاپے تک پہنچے چند دور آتے ہیں۔ سب سے پہلی زندگی کا دور ہوتا ہے بچپن کا زمانہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لعب ولہو، یہ بچپن کا زمانہ کھیل کود میں گزر جاتا ہے۔ بچپن کا زمانہ کھیل کود میں چلا جاتا ہے۔ بچے کو سب سے زیادہ خوشی اس میں کہ اسکول کی چھٹی ہے، مدرسے اور ٹیوشن کی چھٹی ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ پہلا زمانہ اس میں گیا۔ دوسرا زمانہ آتا ہے لڑکپن کا۔ قرآن کہتا ہے یہ وزینتن، خوبصورتی میں چلا جاتا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے میں خوبصورت نظر آؤں۔ اب جو لڑکا ہے وہ اچھے سے اچھا لباس پہن رہا ہے، اچھی گھڑی، اچھا موبائل ہے، مختلف زاویوں سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، بالوں کی الگ سے کٹنگ کی ہے، سامنے بھی آئینہ، پیچھے بھی آئینہ، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، بتا رہا ہے دیکھو میں کیسا لگ رہا ہوں، سیلفیاں بنا کر ساتھیوں کو بھیج رہا ہے۔ یہ زینت میں وقت گزر گیا۔ زندگی کا تیسرا دور آیا، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اب انسان کے دل میں مزین کر دی گئی خواہشات کی محبت۔ اب چونکہ جوانی آ گئی، بالغ ہو گیا، اب لڑکیوں کی محبت آ گئی، خواہشات آ گئی، اور اب یہ دور چلتا رہا۔ جب یہ گزرا، چوتھی چیز شادی ہو گئی۔ اب والبنین، اولاد کے پیچھے لگا کہ مجھے اولاد ملے، اولاد بھی نرینہ بیٹے ملے۔ قرآن کہتا ہے اب چاہتا ہے والبنین، مجھے بیٹے ملے۔ بیٹوں پر زیادہ خوش ہوتا ہے، بیٹیوں پر اتنا خوش نہیں ہوتا۔ جب وہ بھی اللہ نے دے دی، اب زندگی کا 5واں دور آتا ہے۔ انسان اپنے لیے مال جمع کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اب میرے لیے، میرے بچوں کے لیے مال ہو، تاکہ میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ پریشان نہ ہو، تو ان کے لیے مال جمع کر رہا ہے۔ مال بھی سونا اور چاندی جمع کرتا ہے، سب سے قیمتی مال سونا اور چاندی ہے۔
قرآن کہتا ہے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کرتا ہے، سونے اور چاندی کے ڈھیر۔ جب مال بھی جمع ہو گیا، اب زندگی کا ایک دور آتا ہے، پھر انسان تکاثر فی الاموال والاولاد، اب مال اور اولاد کی کثرت پہ فخر ہوتا ہے، میرا بینک بیلنس اتنا ہے، میری دولت اتنی ہے، اتنی بینکوں میں میرے اکاؤنٹ ہیں، فلاں فلاں جگہ میرا گھر اور میرا مکان ہے، فلاں جگہ میری جائیداد ہے، بلڈنگ ہے، مکان ہے، زمین ہے۔ اب فخر ہوتا ہے، میں تو 5 بیٹوں کا باپ ہوں، میرے پوتے اتنے، نواسے اتنے ہیں، اس پہ انسان فخر کر رہا ہے۔ جب زندگی کا یہ دور بھی گزرتا ہے والخیل المسومہ، پھر انسان چاہتا ہے نشان زدہ گھوڑا ہو، سواری۔ عرب میں نشان زدہ گھوڑا تھا، آج کے دور میں سواری، اچھی سے اچھی میری گاڑی ہو کہ علاقے میں داخل ہو سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ جائیں، ایسی گاڑی ہو جو دیکھے تو اس پہ عش عش کرے۔ اب یہ گاڑی بھی آ گئی، اب زندگی کا آخری دور آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ثم رددناه الى اسفل سافلین، اے انسان اب ہم تجھے سب سے نچلے درجے میں اتار دیں گے۔ پھر یہ سب سے نچلے درجے میں آتا ہے بڑھاپے میں، پھر جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا، ذہن کام چھوڑ دیتا ہے، دانت گر جاتے ہیں، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، شنوائی ساتھ نہیں دیتی، معدہ ہضم نہیں کرتا، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں، پاؤں میں چلنے کی صلاحیت نہیں، اب یہ اپنے اس پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ آخری دور ہے۔ تو یہ ہماری کل زندگی ہے جسے اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اس مختصر زندگی میں انسان اللہ کو راضی رکھے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی اس بات پہ زور دیا، فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 سے 70 سال ہوں گی، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت کم ایسے ہوں گے جو اس سے تجاوز کریں گے۔ یعنی آپ نے فرمایا ان کی جو کل عمریں ہوں گی وہ تقریباً 60 سے 70 سال ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری کل عمر 60 سال ہے، 60-70 سال، زیادہ سے زیادہ 80 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے جو اللہ نے دیے اس پہ راضی انسان رہے۔ حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ اس سے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتا ہے۔ جب زیادہ مانگتے ہیں پھر زیادہ عبادت بھی کریں۔ سفیان بن عیینہ فرماتے تھے، فرمایا جس گدھے پر زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے اس کے سامنے زیادہ چارہ بھی ڈالا جاتا ہے، کام جب زیادہ لیا جاتا ہے غذا بھی زیادہ دی جاتی ہے۔ جب انسان زیادہ دنیا مانگتا ہے پھر عبادت بھی زیادہ کرے۔ فرض نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، خدا سے لاکھوں کروڑوں مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق، جو راضی ہوا اس بات پر اللہ نے اس کو جو تھوڑا سا رزق دیا وہ اس پہ خوش ہو گیا، رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل، اللہ اس سے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ اس لیے تھوڑی دنیا پہ جو راضی ہو گیا اللہ اس سے تھوڑے عمل پہ راضی، تو خوش ہونا چاہیے۔ دنیا کم ہے حساب کم ہوگا، دنیا زیادہ ہے تو حساب زیادہ ہوگا، جتنی دنیا بڑھے گی حساب بڑھتا جائے گا۔ انسان کس کے لیے جمع کر رہے؟ اولاد۔ یہ اولاد کوئی کام آنے والی نہیں ہے، یہ تو موت ابھی ٹائم آیا نہیں ہوتا موت کی دعائیں کر رہی ہوتی ہے، یہ تو قبرستان جانے کے لیے ساتھ تیار نہیں ہے، کبھی فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، تو انسان ان کی خاطر کبھی حرام میں نہ پڑے، کبھی بھی ناجائز میں نہ پڑے، حلال کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے۔ دو چیزیں انسان کی ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنتان یکرہہما ابن آدم یکرہ الموت والموت خیر للمؤمن، ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ وہ بہتر ہیں، موت کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ موت بہتر ہے انسان کے لیے۔ وَيَكْرَهُ قِلَّةُ الْمَالِ، وہ ناپسند کرتا ہے مال کے قلیل ہونے کو۔ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ، حالانکہ مال کم ہوگا تو حساب بھی کم ہوگا، مال کم ہوگا تو حساب بھی کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو دنیا سے یوں دور رکھتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے تم اپنے بیمار کو پانی سے دور رکھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ کسی سے محبت کرے گا، حماہ الدنیا، دنیا سے محفوظ کرے گا، کما یظل احدکم، جیسے تم میں سے کوئی ایک یحمی سقیمہ الماء، اپنے بیمار کو پانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو دنیا سے بچائے گا، ضرورتیں اس کی غیب سے پوری کر دے گا، محتاج اسے نہیں بنائے گا، اور اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے گا۔ دیکھیں اصل مالداری یہ نہیں پیسہ زیادہ ہو، دولت زیادہ ہو، اصل مالداری دل مستغنی ہو۔
لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں مال اور دولت کی کثرت مالداری نہیں، جس کے بعد دولت زیادہ ہے وہ چوکیدار ہے، وہ مالدار نہیں چوکیدار۔ تو ساری زندگی مال کی حفاظت میں، پھر آخر میں جان بھی مال لیتے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، نقصان ہوا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، جس مال کی چوکیداری کر رہا تھا اسی نے جان لے لی۔ تو اس لیے اصل غنا دل مستغنی ہو جائے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ نے یہ عطا فرما دی بہت بڑی نعمت دے دی، اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ دل کا استغنا عطا فرما دے۔ تو بہرحال ایک صفت جو اللہ رب العزت کی کہ ہاں مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، وہ ہے انسان دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے۔ نمبر 20 آج کے درس کی آخری صفت ہے پردہ پوشی کرنا۔ پردہ پوشی کرنا اس کا مطلب ہے کسی میں کوئی عیب دیکھے تو انسان اس پہ پردہ ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1 اصدقوا اذا حدثتم، بات کرو تو سچ بولو، واوفوا اذا وعدتم، وعدہ کرو تو پورا کرو، وادوا اذا اؤتمنتم، جب امانت رکھوائی جائے تو ادا کرو، واحفظوا فروجکم، شرمگاہ کی حفاظت کرو، وغضوا ابصارکم، نگاہوں کی حفاظت کرو، وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، یعنی اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو گویا ایک صفت ہے پردہ پوشی کہ اگر کسی انسان میں کوئی عیب آدمی کو نظر آئے تو انسان اس کو چھپا لے، اس کو ظاہر نہ کرے اور اس پہ پردہ ڈال دے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى عورتا فسترها کان کمن احیا موعودتا، جس نے کسی میں کوئی عیب دیکھا اور اس کو چھپایا اس کو اللہ اتنا اجر دے گا جیسے زندہ درگور کی ہوئی بچی کو بچا دیا جائے۔ جیسے اگر کوئی بچی زندہ درگور ہو رہی ہے، کوئی انسان وہاں پہنچ جائے اور اس کو کھڈے سے نکال دے تو جو ثواب اور فضیلت اس کے لیے ہے، کسی کی کوئی بات عزت کی دیکھ کر اس پہ پردہ ڈال دینا، یہ ثواب اس پر بھی ہے۔ اب یہاں حضور نے یہ تشبیہ اس کے ساتھ اس لیے دی، اگر کسی انسان کا راز ظاہر ہو جائے تو پھر وہ چاہتا ہے زمین پھٹ جائے وہ اندر چلا جائے۔ جب کوئی ایسی مخفی بات ظاہر ہو جائے پھر وہ دنیا میں رہنے کا قابل نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے میرے اوپر موت آ جائے، خودکشی کر لوں، زمین میں چلا جاؤں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم اس پہ پردہ ڈالو، گویا تم نے اس کو نئی زندگی عطا فرما دی۔ اس لیے جو دوسروں کے عیوب پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ بھی اس کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے۔ من ستر مسلما فی الدنیا سترہ اللہ یوم القیامہ، تم دنیا میں دوسروں کی پردہ پوشی کرو، اللہ قیامت کے دن تمہاری پردہ پوشی کرے گا۔ جو دوسروں کے عیوب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ بند کمرے میں کیوں نہ ہو، پھر اللہ اس کے عیوب تلاش کرتا ہے، گھر کے اندر اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے دوسروں پہ دوربین نہیں رکھنی چاہیے، انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ کسی میں کوئی عیب نظر آئے چھپا دے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے المنتظم فی تاریخ الامم والملوک میں واقعہ لکھا۔ حاتم اصم بڑے اللہ والے بزرگ گزرے۔ ایک دفعہ ایک خاتون پردے کے پیچھے سے مسئلہ پوچھ رہی تھی، اس دوران اس کی ہوا خارج ہو گئی، تو اب حاتم اصم نے تو سن لی، اب خاتون کے اوپر چونکہ جیسے یہ بات ہوئی تو اس کی آواز تبدیل ہو گئی، اس کو بڑی ندامت تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو بہرا بنا دیا۔ انہوں نے جب وہ مسئلہ پوچھنے لگی کہا بھئی بلند آواز سے کہو، مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی۔ اس نے مسئلہ پوچھا، پھر کہا جی تیز آواز سے کہو۔ اس نے کہا تو کہا اچھا میں نے سن لیا، پھر جواب دیا۔ خاتون خوش ہو گئی کہ جب یہ اس طرح بہرے ہیں انہوں نے تو یہ بات نہیں سنی ہوگی، تو حالانکہ وہ اس طرح نہیں تھا، انہوں نے خود اپنے آپ کو بہرا بنا دیا تاکہ اس خاتون کے اوپر پردہ پڑ جائے، پھر ساری زندگی اپنے آپ کو بہرا بنایا، یہاں تک کہ ان کے نام کا حصہ ہو گیا حاتم اصم۔ اصم کہتے ہیں بہرے کو، تو بہرے نہیں تھے، ایک عورت کی بات پر پردہ ڈالنے کے لیے ساری زندگی اپنے آپ کو بہرا بنا دیا۔ ہم تو دوسروں کے عیوب تلاش کر رہے ہیں، یہاں دوسروں کے عیب پہ پردہ ڈال کر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیا۔ جب کوئی بات کرتا کہتے زور سے کہو، آواز نہیں آ رہی، ساری زندگی لوگ سمجھتے یہ بہرے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو دوسروں کے عیوب کو چھپاتے تھے، اللہ ان کو عزت دیتا تھا۔
ایک واقعہ ذکر کیا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی المنتظم فی تاریخ الامم والملوک میں۔ احمد بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ اور محدث گزرے ہیں۔ ان کے حالات میں ایک واقعہ کہ ایک خاتون ایک دفعہ رات کے وقت ان کے پاس آئی، باپردہ تھی، دروازے پہ دستک دی، احمد بن مہدی باہر آئے، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ خاتون نے کہا، رو رہی تھی، کہا کہ میرے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا جس کی وجہ سے میرا حمل ٹھہر گیا، اور اب یہ وضع حمل کا وقت قریب ہونے والا ہے، تو اب اگر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ حمل کس سے ہے تو میں کہتی ہوں کہ احمد بن مہدی کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے۔ تو یہ علاقے کے معزز آدمی تھے، تو کہا تم میرے اوپر پردہ ڈالو، اگر تم سے کوئی پوچھے تم بھی کہو کہ نکاح ہوا ہے، تم میرے اوپر پردہ ڈالو، اللہ قیامت کے دن تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا، تم میری عزت اور آبرو کی حفاظت کرو، میں نیک صالح عورت ہوں، میرا خاندان نیک ہے، آج تک کبھی گناہ کا کام نہیں کیا، لیکن لوگوں نے میرے ساتھ سفر میں جبراً گناہ ہوا جس کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا۔ احمد بن مہدی سمجھ گئے خاتون نیک صالحہ ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کی برائی کا ارتکاب ہوا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ خاتون چلی گئی، ایڈریس انہوں نے پوچھ لیے جہاں اس کی رہائش تھی۔ اب احمد بن مہدی مسجد کے جو امام تھے ان کو ہر مہینے خرچہ دے دیتے کہ بھئی تم یہ جا کر فلاں جگہ تک پہنچا دو، وہاں جو عورت ہے اس کو دے دو۔ وہ کہتے وہ کون ہے؟ کہا بس اس سے تعلق تھا لیکن ناچاکی ہو گئی، اب کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خرچہ تم ان کو دو، ایک تعاون ہے ان کے ساتھ۔ تو وہ لوگ یہی سمجھتے تھے شاید بیوی تھی اور آج کل ناچاکی ہو گئی تو یہ یہاں رہ رہے ہیں، بیوی اپنے ہاں رہ رہی ہے، تو ہر مہینے یہ خرچہ امام صاحب کے واسطے سے، علاقے کی کسی معزز کے واسطے سے اس کو بھیج دیتے۔ اب وہاں بچہ پیدا ہو گیا، لوگ آ کر احمد بن مہدی کو آ کر مبارکباد دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا بچہ ہوا، تو انہوں نے اپنی حالت ایسی رکھی جیسے کہ ان کا بچہ ہوا ہے، اپنے آپ کو خوش رکھا، آنے والوں کو مٹھائیں کھلائی۔ چند دنوں بعد اللہ کا کرنا بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ ان کے پاس تعزیت کے لیے آتے تو یہ اسی غم کی حالت میں رہتے جیسے کسی پر غم آیا ہو، اپنے آپ کو اسی طرح یہ رکھتے تھے۔ اب چند دنوں کے بعد وہ غم ختم ہو گیا۔ اب ایک دن وہ خاتون رات کے وقت آئی، جتنا انہوں نے خرچہ بھیجا تھا چند مہینوں میں وہ سب لے کر آئی اور ان کو پیش کیا کہ آپ نے جتنا بھیجا تھا مجھے ضرورت نہیں تھی، یہ آپ کی رقم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈالے، اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے، آپ نے دنیا میں میرے اوپر پردہ ڈالا، اللہ قیامت کے دن آپ پہ پردہ ڈالے، اللہ آپ کی نسلوں کو نوازے۔ خاتون نے رو رو کر بڑی اس کے لیے دعائیں کی۔ احمد بن مہدی نے کہا میں نے یہ رقم آپ کو دی ہے، میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، اب میں اس کو واپس نہیں لیتا ہوں۔ وہ اس کو ہدیہ دے دیا، اور جب انتقال ہوا کسی نے خواب دیکھا تو خواب میں بتایا گیا اللہ نے اسی عمل پر ان کی مغفرت فرما دی۔ تو دیکھیں عورت پہ پردہ ڈالا کہ کہیں اس کی بے احترامی بے توقیری نہ ہو، کہیں کوئی اس کو گناہ کی طرف منسوب نہ کرے۔ اس کے ساتھ جبراً یہ واقعہ ہوا، اللہ نے کتنی عزتیں عطا فرما دی۔ ہم دوسروں کی عزتوں کو پار پار کرتے ہیں، دوسروں کی عزت کی، کسی کی بیٹی کی بات مل جائے، کسی کی بہن بیوی کی بات مل جائے، فوراً آگے اس کو شیئر کرتے ہیں، ساتھیوں کو بتاتے ہیں، اس قسم کی تصاویر آگے بھیجتے ہیں، رسوا کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جب انسان دوسروں کو رسوا کرتا ہے اللہ اسے بھی کرتا ہے۔ جو دوسروں کی بیٹی اور بہن پر غلط نگاہ ڈال دیتا ہے پھر اس کی بیٹی بہن بھی محفوظ نہیں رہ پاتی۔ تو بہرحال 20ویں صفت اللہ کو مطلوب ہے انسان دوسروں پہ پردہ ڈالے۔